ہمارے ساتھ نور مقدم کے والد صاحب موجود ہیں، شوکت مقدم صاحب، اور سارہ انعام کے والد انعام الرحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کے لیے سرٹنلی اللہ میاں نے آپ کو صبر دیا ہے، ہمت دی ہے، لیکن مشکل تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ جو بچے چلے جاتے ہیں ان کا غم شاید ساری عمر آپ نہیں بھلا پاتے، لیکن ظاہر ہے انصاف کے تلاش بھی ہے آپ کو۔ کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ شوکت صاحب آپ سے پوچھیں گے نور کے کیس کا۔ جی تھینک یو جیو نیوز۔ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کا بہت بے دردی سے قتل ہوا اسلام آباد میں، اور 24 فروری 2022 کو اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے ظاہر جو قاتل تھا اس کو سزائے موت سنائی، اور پھر یہ کیس پھر ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہاں 13 مارچ 2023 کو جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب نے، جو پہلے بحیثیت جج بھی سن رہے تھے اسی کیس کو، انہوں نے پھر 2 کاؤنٹس میں ظاہر ذاکر کو سزائے موت سنائی، اور جو 2 اکمپلس تھے، جو اس کے 2 ساتھی تھے، ان کو 10 سال قید سنائی۔ تو یہ ایک طویل سفر تھا، بہت تکلیف دہ سفر تھا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جج صاحب ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے بہت ایک طریقے سے بہت اچھا ٹرائل کیا، اور وہ 200% فیئر ٹرائل، جو کہتے ہیں نا فیئر ٹرائل ہونا ہے، انہوں نے وکیلوں کو جو ہے جو تاریخ مانگتے تھے لاہور سے، وہ بھی آتے تھے، کچھ ان کو تاریخ دیتے تھے، جو کاغذ مانگتے دیتے تھے وہ، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 8 مہینے کے عرصے میں ٹرائل ہو گیا، لیکن اور اس کے بعد بہت سارے فورسینک ٹیسٹ ہوتے ہیں اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ نے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی ہے قاتل، سی سی ٹی وی کیمرہ سے سارے کچھ پتہ چل گئی، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ، کچھ ٹیسٹ اسلام آباد میں ہوتے نہیں، کچھ لاہور جانے پڑتے ہیں، اور وہ سب سائنٹیفک طریقے سے پولیس نے بہت اچھا کام کیا، بہت سائنٹیفکلی سب کچھ کام کیا، اور وہ جو ہے یہاں آئیو تھا عبدالستار صاحب، انہوں نے بہت محنت کی، اور پولیس کے ایس ایس پی تھے عطا الرحمان صاحب، انویسٹیگیشن وہ کر رہے تھے، پولیس کے محکمے نے بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کارکردگی کی، اور جج صاحبان جو کچہری کے بہت برا حال تھا، ابھی تو کچہری بدل گئی ہے، F8 میں وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن 8:30 بجے عطا ربانی صاحب آ جاتے تھے، اور یہ لیکن سارا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ تاریخیں لگتی تھی جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیلیں ہیں ہماری طرف سے بھی اور ڈیفنس کی طرف سے بھی۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں، کہ مہربانی کر کے نور مقدم کا کیس آپ جلد از جلد نمٹائیں، کیونکہ آلریڈی جو ہے اپیلز ہیو گون۔ شوکت صاحب آپ کی اپیل تو ہمارے توسط سے پہنچ گئی ہوگی چیف جسٹس صاحب کو بھی۔ ابھی ہم انعام الرحمان صاحب سے بات کریں گے۔ انعام صاحب، شوکت مقدم صاحب مطمئن ہیں جو پروسیس ہوا، ظاہر ہے سسٹم کے ڈیلیز تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پولیس کے کردار سے بھی مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں آئیو نے بھی ایک مضبوط کیس بنایا۔ کیا سارہ کے معاملے میں بھی، سارہ کا جو کیس ہے اس کے معاملے میں بھی کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ پولیس نے ایک مضبوط کیس بنایا؟ کیونکہ وہاں پر ابھی کچھ ابہام نظر آتا ہے۔ جی آپ ہیلو، جی انعام صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیس جی آواز آ رہی ہے، جی ہاں، نہیں جی، ہمیں پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہے، پولیس کے سارے اہلکاروں نے انکلوڈنگ دی ہائیسٹ آفس، آئی جی صاحب کے آفس سے لے کے ایک کانسٹیبل تک نے ہمیں بہت بھرپور سپورٹ دی ہے، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہم بالکل ہمارا ایک قسم کا ایٹیٹیوڈ جو جنرل پبلک میں پولیس کے متعلق ہوتا تھا، ہمارا بالکل اس سے تبدیل ہے، اور ہم 100% ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ پولیس کے وٹنسز، زیادہ تر ہمارے پولیس کے وٹنسز تھے، جس طریقے سے انہوں نے کیس کو ہینڈل کیا رائٹ فرام دی بگننگ، جیسی انہیں اطلاع ملی وہ پہنچے اس جگہ پہ، اور انہوں نے بغیر کسی وائس کے، بغیر کسی اس کے انفلوئنس میں آئے بغیر، اپنے طور پہ انہوں نے ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی اور رپورٹ بنائی، اور پولیس کے جو آفیسرز تھے، انسپیکٹر صاحب
حبیب الرحمان صاحب انہوں نے بہت اچھی رپورٹ بنائی، نواز شریف صاحب نے اور دیگر ان کے جو ساتھی تھے اس وقت انہوں نے اور ہمارے وکیل صاحب نے مل کے بہت اچھی رپورٹ بنائی، اور انہوں نے ہر چیز کو انکلوڈ کیا، جتنی بھی سائنٹیفک اور ریئلسٹک انفارمیشن ایویڈنس اس وقت تھی سب کو کلیکٹ کیا، اور جس طرح ابھی شوکت صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا بہت سائنٹیفک طریقے سے فورینسک اور ڈیٹیلڈ انالیسز ہوتی ہے آج کل ایک ہیر سے پہ نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ وہ لیبارٹریز میں اور ہر جگہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کے ٹیسٹ ہمارے بھی کیس میں ہر جگہ ٹیسٹ ہوئے، اور 100% یہ ویریفائی ہو چکا ہے کہ شاہنواز امیر میری بیٹی سارہ کا قاتل تھا، اس سے شادی کر کے اس نے اس کو پھسلایا بہلایا، اور ودن 2 months اس سے ایکسٹورشن کی پیسوں کی، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو قتل کر دیا، ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، اور انعام صاحب جو کیس چل رہا ہے وہ بہت اچھا۔ جی بالکل، سب آپ نے جو ہمیں بتایا، اور آبویسلی ہم بھی اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اخباروں کے تھرو، ٹی وی چینلز، ہم خود اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمیں لگا تو یہی تھا کہ یہ وہ کیسز ہیں انکلوڈنگ نور مقدم کا جو کہ بڑے سپیڈی ٹرائلز ہوں گے، بیکاز اس میں جو شخص ہے شاہنواز جس قاتل کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پکڑا گیا، ساتھ ہی ایویڈنس ایوری تھنگ واز دیئر۔ ہمیں صرف آپ سے یہ جاننا ہے کہ ڈیلے کس وجہ سے ہے، مطلب نور مقدم کے کیس میں بھی چلے اپیلوں میں چلی گئی ہے بات، لیکن اس کیس میں سارہ انعام والے کیس میں ڈیلے کیا ہے؟ جی 1 سال ہو گیا ہے جی ہمارے کیس کو 1 سال ہو چکا ہے۔ سارہ 23 نومبر کو ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اور اب 1 سال ہو گیا ہے، تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جج صاحب بہت کوآپریٹیو تھے، عطا ربانی صاحب نے ہمارا کیس سنا، اب ہمارے جج صاحب تبدیل ہو گئے پچھلے 2 مہینے سے، محمد اعظم خان صاحب ہمارے نئے جج ہیں، وہ بھی بہت ہی ڈیسنٹ اور اچھے انسان ہیں، ہر ہفتے میں تاریخ ملتی ہے، مگر انفارچونیٹلی کچھ پولیٹیکل انسیڈنٹ ہوئے ہمارے اس کیس کے دوران، اور کچھ جو ڈیفنس لائرز ہیں ان کی وجہ سے کچھ ڈیلیز ہوئیں، یا اور لائرز کی وجہ سے بھی ڈیلیز ہوئیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ججز یہ جو لائرز ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے لوڈ کو پراپرلی مینیج کریں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور جو اپوائنٹڈ ٹائم ہو، اور اپوائنٹڈ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں وکیلوں کی ڈسکشن کے بعد جج صاحب نیکسٹ تاریخ دیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے وٹنسز آئے ہوتے ہیں اور وہ 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی وکیل صاحب آئیں گے تو پھر کیس آگے چلے گا آبویسلی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ تو وی ہوپ کہ اب ہمارے صرف ایک آخری آئیو صاحب رہ گئے ہیں وٹنس، ہوپ فلی ان کا کام اگلے 2-3 دنوں میں وہ کر لیں گے، 2-3 پیشیوں میں اگلے 2 ہو جائے گا، تو ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف اکتوبر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید ہمیں فیصلہ مل جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس وقت ہماری بہت انعام صاحب ظاہر ہے آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑی تو کہیں نہ کہیں آپ غیر مطمئن بھی ہیں سارے معاملے سے یا ڈیلے سے، تبھی آپ دونوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ہم نے وہ دیکھی بھی سنی بھی۔ آپ کو کہیں شک گزرتا ہے کہ ظاہر ہے جو ڈیفینس ہے وہ انفلوئنس بھی ہے اس کا، چاہے وہ فیملی دیکھ لیں یا والدین دیکھ لیں، کہ وہاں سے کوئی انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، اور اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی اس تمام معاملے میں کار فرما ہے؟ جی سر، ہمیں دیکھیے ہمیں شکوک تو ہر قسم کے ہوتے ہیں مگر ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ شکوک تو اس طرح ہوتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کسی گواہ کو 2-2 3-3 گھنٹے بٹھائیں گے
اور وہ چلا جائے گا بغیر کسی کارروائی کے، اور پھر نیکسٹ ٹائم جو اس نے آنا ہے تو آبویسلی وہ ڈسکریج ہو جائے گا. تو یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکٹکس ہے یا ہڈن ٹیکٹکس ہے، آئی کین ناٹ ٹیل اباؤٹ دیٹ، مگر یہ ہے کہ ایک قسم کا ایفیکٹ تو اس کا گواہوں کے اوپر ہوتا ہے. مگر میں ان لوگوں کو بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا اور ہر دفعہ آتے رہے. ہمارے پروسیکیوٹر صاحب رانا حسن، ہی واز اے ایکسلنٹ لائر، انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جج صاحب نے بھی بہت ساتھ دیا، اس لحاظ سے ساتھ دیا کہ وہ کیس کو ڈیٹ دیتے تھے، بٹ انڈیپینڈنٹلی دونوں لائرز کو فریڈم سے سنتے تھے. اور آئی ہوپ کہ انہوں نے کیس کو اچھی طرح سے سن لیا ہے، اور جو بھی حقائق ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں، اور بھی ہوپ کہ اب لاسٹ حقائق بھی پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ جلدی فیصلے کی توقع ہے. بالکل ہونی بھی چاہیے. اور انفیکٹ کوئی بھی کیس، اور خاص طور پہ ایسے کیسز جن کو ونس اگین ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگ انویسٹڈ ہیں اس میں، پیپل کنسرن، پولیس کو لے لیں، عدلیہ کو لے لیں، ساروں کا یہی کہنا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ڈسپائٹ دیٹ شوکت صاحب، آپ کو جسٹس ملنے میں بھی بہت سال ابھی بھی لگ تو گئے ہیں سال، اور ابھی بھی چل رہا ہے پروسیس. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز ڈیلے تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. 3-4 سال تو ہم آپ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، اور انعام صاحب آپ سے بات کی ہے، تو ابھی تو اگر صرف شوکت صاحب کا کیس دیکھیں تو لگتا ہے ابھی اور کچھ سال لگیں گے فار یو ٹو گیٹ جسٹس. شوکت صاحب بتائیں یہ ڈیلیز کب تک چلیں گے؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ بس دیکھیے، اب تو کیونکہ جو ہے اپیل سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، اور نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، تو ایک امید کی کرن آئی ہے میں دیکھ رہا ہوں. اور جو کیونکہ انہوں نے دو چار باتیں کی ہیں آنے کے بعد، اور بتایا کہ بھئی پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ سپریم کورٹ کوئی خوشی سے نہیں آتا ہے، اپنے عملے سے کہا تھا پہلے ہی دن کہ اور آپ کے وہ مہمان ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ان کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے بہت. تو یہ ایک بات ہے. دوسری 2-3 باتیں انہوں نے کہی کہ، اور دوسرا کل ہی میرے خیال میں کہا کہ بھئی تاریخیں جو ہے نا وہ نہیں ملیں گی، کیسز کو ہم جلد نمٹائیں گے فوراً. تو یہ بہت خوش آئین بات ہے میرے خیال میں. پبلک جو اوپینین، پبلک پاکستان پبلک ان باتوں سے بہت خوش ہے. بٹ the test is that پھر یہ کیسز جلدی ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گزارش کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب سے اور سپریم کورٹ سے کہ اس کیس کو، نور مقدم کے قتل کا کیس ایک سمپل قتل کا کیس نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے. اور کیونکہ اس سے بہت پاکستان کی ماؤں میں اور پاکستان کی بیٹیوں میں باقاعدہ دہشت پھیل گئی تھی. آئی نو سو مینی گرلز جو کہ رات کو سو نہیں پائی تھیں مہربانی کر کے جلدی اس کیس کے بعد. اور یہ اگر ٹیک اپ کریں تو 1 مہینے میں ہو سکتا ہے. یہ شوکت صاحب، اس سارے پروسیس کے دوران آپ کو کبھی ڈیفینس کی طرف سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، یا راضی نامے کے لیے انسسٹ کیا گیا، یا آپ تک پیغامات پہنچے، یا ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا؟ مجھے 2-3 تھرڈ پارٹیز کے تھرو کوئی میسج آئے تھے کہ کوئی راضی نامہ ہو جائے، لیکن میں بہت کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ یہ نور مقدم کا کیس ہے، سارا انعام کا کیس نہیں ہے. یہ ساری پاکستان کی بیٹیوں کا کیس ہے، اور میں کسی قسم کا کسی سے کمپرومائز نہیں کروں گا. تاکہ انعام صاحب، آپ کو بھی کوئی رابطہ کیا گیا اس دوران کسی قسم کا؟ سر مجھے تو رابطہ نہیں کیا گیا، مگر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے. یہ ہماری انسلٹ ہے کہ کوئی ہمیں رابطہ کرے. یہ سسٹم کی انسلٹ ہے، جسٹس کی انسلٹ ہے، میری انسلٹ ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیٹی کے بدلے میں یہ لے لو. کتنے شرم کی بات ہے یہ. اور میرے خیال میں تو ہمیں اس چیز کو، گورنمنٹ کو اس چیز کا خاص نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ہمارے بس میں ہونا بھی نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ دس کیس، جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں، دی کیسز شوڈ بی پراپرٹی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. اور گورنمنٹ آف پاکستان از دی ون جو کہ انصاف کرے اور سزا دے. ہمارا اس میں آنا ایز اے پارٹی معاف کرنے کے لیے میرے خیال میں کلیئرلی انجسٹیفائڈ ہے، اور شاید دنیا کے کسی لاء میں ایسا شاید نہیں ہوگا. آئی ایم ناٹ اے اسکالر ان لاء، مگر یہ لاجیکلی ویری ویری بیڈ، انکریکٹ لگتا ہے کہ کوئی کسی کے جان کے مطابق. جی
جان کے بدلے میں کوئی پیسے لے لے. It is very insulting. We are with you. مرڈر اور خاص طور پہ جن سرکمسٹانسز میں یہ دو لڑکیاں گئی ہیں, there should be no option. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو ایک sorry to interrupt you, میرے خیال میں it will be a free license to kill. اگر کوئی راضی نامے کرتے ہیں, this is a free license to kill, یعنی اسٹیٹ کی طرف سے لائسنس مل جاتا ہے کہ if you are wealthy, you are well off, you are influential, you are powerful, you can kill anybody, get and pay some money and get out of it. This is extremely bad. میرے خیال میں it's very insulting for شاہزیب قتل کیس ہو گیا, وہ والا سارا معاملہ ہو گیا, اور جن سرکمسٹانسز میں راضی نامہ ہوتا تو نہیں ہے, میں کہتا ہوں اسے کرایا جاتا ہے. آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے, اینڈ وی اگری ود یو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آلریڈی ان دو کیسز نے دہشت ایک مچائی ہے. انعام صاحب, شوکت صاحب, and it is a free license, it is a free license, sorry. That's right. آپ دونوں کے وقت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے, اور اللہ میاں آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ہماری آواز کو بلند کیا اور ہماری آواز کو ساری دنیا تک پہنچایا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور آنیسٹلی آپ کے میڈیا کے بغیر ہمارا کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا بالکل بھی. بہت شکریہ. جیو نیوز آپ کا بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا جو ہے, میڈیا نے بہت ایک رول پلے کیا, پازیٹیو رول کیا, اور انہوں نے بہت کریکٹ رپورٹنگ کی ہے. اور میڈیا جو ہے, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے, اس کے تھرو جو ہے لوگوں کو اس کیس کا پتہ چلا, ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. میڈیا نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. میں بہت شکر گزار ہوں جیو ٹی وی کا, اور باقی ہمارے دوسرے چینل جو ہیں, انہوں نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا. اور دوبارہ میں چیف جسٹس صاحب سے بہت زیادہ گزارش کروں گا کہ یہ کیس ایک آدھ مہینے میں نمٹا دیں. اس سے بہت ایک پازیٹیو افیکٹ ہوگا پوری سوسائٹی میں, کیونکہ اس میں لڑکیوں میں بہت فیئر ہے اس معاملے میں. اور بہت سارے نور کی سہیلیاں بولتی تھی کہ ہم سو نہیں سکتے ہیں, ہم رات کو اٹھ جاتے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اور پاکستان کی خاتون بہت پڑھی لکھی, سمجھدار اور باشعور ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو 50% آبادی جو ہے وہ خوف میں اور ڈر میں زندگی گزارے. تو عورتوں کو تحفظ دینا, اور یہ ساری آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ ہماری آپ کے چینل کے تھرو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کو. تھینک یو ویری مچ, اور بہت مہربانی آپ کی. شکریہ جی, تھینک یو. بہت شکریہ. بیسٹ آف لک شوکت صاحب اور انعام صاحب.